السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انیس ولاگز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جہاں پر ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میں آج موجود ہوں میڈم رقیہ رمضان صاحبہ کے پاس۔ غازی خان میں لیڈ کر رہی ہیں پی ٹی آئی کو، اور ان کو سب سے پہلا اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا وومن ونگز کے لیے انہیں انتخاب کیا گیا تھا۔ تو ابھی میڈم سے پوچھتے ہیں، انہیں سے کچھ کوئی سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے ہمیں۔ بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا، تو ہمیں یہ بتائیں، اس ٹائم آپ جو ہے نا ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک پارٹی جوائن کی ہے، پاکستان تحریک انصاف۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کب جوائن کیا ہمیں یہ بتائیں، اور دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پارٹی جوائن کرنے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہ موقع دیا بتانے کا۔ تو پارٹی تو میری جوائننگ یوں سمجھے کہ بچپن سے تھی میری، اور میں اس وقت 1993 میں نے عمران خان کے ٹرسٹ کلب کو میں نے جوائن کیا تھا، جس میں خان صاحب نے مجھے باقاعدہ ممبرشپ کارڈ بھیجا تھا۔ اور یہ بھی میرے لیے باعث فخر بات ہے کہ خان صاحب نے 2007 میں پہلی پریزیڈنٹ وومن ونگ مجھے ڈیرہ غازی خان میں منتخب کیا تھا۔ 2007 میں آپ کو منتخب کیا تھا؟ جی، 2012 میں آئی ایل ایف کی ممبر بنی تھی، اور 2015 میں ساؤتھ پنجاب کا مجھے عہدہ دیا گیا تھا، لیکن اب 2019 میں بھی اور اس کے بعد آنورڈ مجھے ابھی ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری کا عہدہ دیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ آپ سب کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ ایک ایڈوکیٹ کے لیے یہ تو کافی مشکل ہوتا ہوگا، اس کے بعد آپ اس ٹائم بھی دے رہے ہیں۔ تو پارٹی کے حوالے سے ابھی مزید آپ جو ہے نا ہمیں بتائیں کہ آپ نے کن کن علاقوں میں اس پہ کام کیا ہے، اور مزید غازی خان میں جو ہے نا وومن ونگز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ جی ضرور۔ پارٹی دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے پیشن، آپ کا جذبہ۔ اگر آپ میں جذبہ ہے، آپ کوئی بھی کام مینیج کر سکتے ہیں، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ محنت کرتے چلے جائیں۔ ٹائم مینجمنٹ میرا خدا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ میری ایجوکیشن شادی کے بعد کی ہے، میں نے بچے بھی پالے الحمدللہ، گھر بھی سنبھالا، پریکٹس بھی کی، سیاست بھی کی الحمدللہ۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اپنی جو 4 تحصیلیں ان میں وومن ونگ کی باڈیز بھی کمپلیٹ کی تھیں۔ اور آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا۔ تو جی بالکل، میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جی، پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی واحد جماعت ہے جو کرپشن کے خلاف ہے، اور عمران خان ایک ڈیڈ آنیسٹ ہمارا لیڈر ہے۔ مجھے فخر ہے اپنے لیڈر پر، اور میں کرپشن کے خلاف ہوں انشاءاللہ تعالی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے آخری خون کے قطرے تک میں جڑی رہوں گی۔ اچھا، یہ تو آپ کی بات بڑی اچھی لگی ہمیں، لیکن ہمیں یہ بتائیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ کرپشن نہ ہو آپ کے بقول، تو کیا یہ چیز آپ امپلیمنٹ اپنے اس شعبے میں بھی کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں الحمدللہ تعالیٰ۔ میں میرٹ پر الحمدللہ ہم لوگ کیسز تیار کرتے ہیں، میرٹ پر ڈیسائیڈ بھی کرواتے ہیں، جوڈیشری بھی ہماری محنت دیکھتی ہے الحمدللہ، اور ججز بھی اسی لیے ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں تو اگر آپ اتنی پرانی ورکرز ہیں، اور پہلے سٹارٹ میں آپ نے ورکر سے لیا، اب آپ ایک پریزیڈنٹ ہیں وومن ونگز کی ڈیرہ غازی خان ضلع کی، تو ابھی مزید آپ نے آگے بڑھنے کا نہیں سوچا ہوا؟ نہیں، انشاءاللہ آگے بھی بڑھوں گی۔ میرا خان، میری پارٹی جیسے مجھے کہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، میں اپنی پارٹی کے لیے اگر مجھے جو انہوں نے ٹارگٹ دیا وہ میں اچیو کر کے دکھاؤں گی۔ اگر آپ کو اس الیکشن میں، آنے والے الیکشن میں، تو ابھی تو پتہ نہیں چل رہا یہ الیکشن کب ہونے والے ہیں، لیکن ہونے تو ہیں انشاءاللہ جلدی ہوں گے۔ آپ کے نزدیک یہ الیکشن کب ہونے والے ہیں؟ میں تو ایکسپیکٹ کر رہی ہوں ود ان 5 months انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر ان 5 مہینوں میں الیکشن ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ بتائیں، اور آپ کی پارٹی کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیں، آپ ٹکٹ لینے کی امیدوار ہیں؟ بالکل، مجھے پارٹی نے ٹکٹ دی تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے میں الیکشن لڑوں گی۔ تو آپ کا کون سا حلقہ ہوگا جس سے آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ میری پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، تو ابھی آپ کی پارٹی تو پاپولر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو عمران خان صاحب اگر اعتماد کرتے ہیں آپ پہ، تو آپ کا مشن کیا ہے؟ اگر آپ اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ جائیں تو آپ کا مشن کیا رہے گا، یہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں۔
دیکھیے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میں یہاں پہ پریکٹسنگ لائر بھی ہوں. میں الحمدللہ 15 سال سے یہاں پریکٹس کر رہی ہوں, اس وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں. تو میں چاہتی ہوں اپنے پاکستان کے لیے, خصوصاً اپنے شہر ڈیرہ غازی خان, اپنے وسیب کے لیے کچھ ایسی قانون سازی کر جاؤں, مرنے سے پہلے کچھ ایسا کام کر جاؤں کہ یہ میرے آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ میرے اللہ مجھے یہ کہے, میں اللہ کے پاس جب جاؤں سرخرو ہو کے جاؤں کہ میں کوئی کام کر کے آئی ہوں, میں اپنا حق ادا کر کے آئی ہوں, میں اپنا کردار نبھا کر آئی ہوں. اچھا میڈم, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ نے سیلاب زدگان کے لیے بھی بہت زیادہ ایفرٹ کیا ہے. وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا, مختلف چینلز پہ بھی ہم نے دیکھا آپ کے جو کام چل رہے ہیں. تو یہ پارٹی کے علاوہ ہٹ کے آپ یہ کام کر رہی ہیں یا پارٹی کے ساتھ ہی یہ منسلک ہے یہ ساری چیزیں؟ نہیں, یہ تو صرف انسانیت ہے. میرا وسیب جب ڈوب رہا تھا, میرے وسیب میں اس وقت دکھ کی گھڑی, مصیبت کی گھڑی تھی. میرے بہنوں پر, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے بچوں پر, میں ان کو اس مصیبت کی گھڑی میں کیسے اکیلا چھوڑتی. میں نے ان کو ہر وقت ان کو یہ جا کے حوصلہ دیا کہ آپ اکیلے نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ نے کن کن علاقوں میں ابھی تک آپ جا چکے ہیں اور مزید آپ کے کن کن علاقوں میں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے اپنی پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے, اور جہاں پر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جہاں ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں جو مجھے کالز کر کے بتاتے ہیں کہ یہاں ابھی تک یہ چیز نہیں پہنچی اور یہاں یہ چیز کی ضرورت ہے, تو میں ان علاقوں میں جاتی ہوں اور میں موسٹلی ان کے گھروں میں خواتین کو پریفرنس کرتی ہوں, وہاں جا کے دیتی ہوں. اچھا, تو یہ آپ نے مطلب اپنے جاننے والوں تک یہ صرف رکھا ہوا, محدود رکھا ہوا ہے سیلاب زدگان کی جو امداد ہے, یا آپ بالکل ان نون علاقوں میں بھی جا رہے ہیں؟ الحمدللہ میں نے کوئی بھی میرے جو ہے نا علاقوں میں کوئی خاص اپنے لوگ نہیں ہیں. یہ جو پورا وسیب ہے, یہ پورا وسیب میرا اپنا ہے, اور میں نے کبھی وہاں پہ نہ پارٹی کو دیکھا, نہ یہ دیکھا یہ میرے جاننے والے ہیں, نہ یہ دیکھا کہ یہ جو ہے کسی اور علاقے سے ہیں, یہاں کا شناختی کارڈ ہولڈر نہیں ہے, کبھی نہیں. جو ڈیزرونگ ہیں, جو ڈوبے ہوئے ہیں, جن کے نقصان ہوئے ہیں, جن کو اس وقت ضرورت ہے ہماری مدد کی, میں نے ان تک پہنچی ہوں, الحمدللہ ان تک سامان پہنچایا ہے. یہ بالکل ہم نے بھی یہ سوشل میڈیا پہ یہی دیکھا ہے کہ, اور جس طرح میڈم صاحبہ کہہ رہی ہیں, یہ میرٹ کے اوپر جو ہے نا یہ سارا کام کر رہی ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہی ہیں, تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے. لیکن پھر دوبارہ ہم آئیں گے پارٹی کے حوالے سے کچھ بات چیت آپ سے کریں گے. ابھی لاسٹ دنوں توسہ شریف میں عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, تو تھوڑا سا ہمیں اس مختصر سی ملاقات کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. کیا وہاں پر بھی کوئی آپ کے بارے میں ٹکٹ یا اس طرح کے سیاسی حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اس وقت سیلاب زدگان کو حوصلہ دینے کے لیے آئے تھے, ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. وہ کوئی کسی سیاسی گفتگو نہیں کرنے آئے تھے وہاں پہ, اور انہوں نے الحمدللہ سب سے خطاب کیا. سیلاب زدگان ہمارے وہاں پہ 2000+ وہاں پہ متاثرین بیٹھے ہوئے تھے, ان کو حوصلہ دیا, انہیں بتایا, انہیں اللہ پہ یقین کرنے کی تلقین دی, اور ساتھ میں الحمدللہ وہاں پہ امدادی سامان بھی پہنچایا ان تک, اور الحمدللہ انہوں نے میرے کام کو بھی اپریشیٹ کیا. اچھا, تو خان صاحب تو مطلب آپ کو شروع سے ہی پرسنلی جانتے ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایفرٹ کے بعد آپ نے جاننے لگے, وہ سٹارٹ سے ہی آپ کو جانتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا عمران خان صاحب نے کوئی اس مختصر ٹائم میں آپ سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی گئی؟ نہیں, دیکھیں یہ کوئی ہمارا کوئی سیاسی ایونٹ نہیں تھا, تو اس میں ان کی یہی میرے لیے کافی ہیں, انہوں نے میری تعریف کی. اچھا میڈم, ہمیں ایک اور بڑا دلچسپ کویسچن ہے, اور آپ کے شعبے کے حوالے سے ہے, جوڈیشری کے حوالے سے. ہم عدلیہ کا تو بہت احترام کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, ہر پاکستانی کرتا ہے, جو بھی کرنا بھی ہم پہ فرض ہے, ہم دل سے احترام کرتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں, یہ جو رجیم چینج آپ کی پارٹی کے ساتھ کی گئی ہے اور یہ جوڈیشری کے جو فیصلے ہوئے ہیں, کیا آپ اس کو اپنے جوڈیشری نظام کے تحت آپ کس طرح اس کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں, کیا یہ فیصلہ درست تھا؟ دیکھیں, یہ جو آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر کوئی فرد واحد غلط کام کرتا ہے, آپ اس کو مسلط نہیں کر سکتے, آپ امپوز نہیں کر سکتے, وہ پوری جوڈیشری نے ایسا کام کیا. اچھا, تو مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی فرد واحد کی وجہ سے اگر کوئی فیصلہ اچھا, جو آپ کے اوپر آپ جب وکالت کر رہی ہوتی ہیں, تو آپ میں یہ بتائیں, کیا آپ بھی اس طرح کے کوئی پریشرز میں, سیاسی پریشر میں ہوتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہمارا جو ایک ڈیکورم ہوتا ہے نا کورٹس کا, تو ایز دا آفیسرز آف کورٹ وی آر پرفارمنگ دیئر, تو ہم جج کے ساتھ وہ صرف میرٹ پر آرگومنٹس کرتے ہیں, کیس کے حوالے سے, فیکٹس کے حوالے سے, اور لاء کے حوالے سے.
پولیٹیکلی ہمیں وہاں پہ انٹرفیرنس کرنے کی نہ ہی ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے اور نہ ہی کرنی تو چاہیے آپ کبھی. سب ویورز نے سنا، ہم نے میڈم صاحبہ سے اس سے کویشچن کیے، ان سے ہر طرح کے کویشچن کیے، آپ نے بھی سنے. تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ میڈم صاحبہ کو اگر ٹکٹ ملتا ہے اور وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نوجوان چہرے اور اچھے چہرے جو ہمارے اوپر پہلے سے مسلط سردار ہیں یا وہ لوگ ہیں، یہ ہمارے تمام علاقے کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی پڑھے لکھے نوجوان اس طرح آگے ہیں، اور خواتین خصوصی جو آگے ہیں ان کے لیے بھی وہ جو ہے نا اس علاقے کے لیے کافی زیادہ وہ محرومیاں جو ہیں وہ ان کو ختم کرنے کی یہ بھی میڈم صاحبہ بھی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ میں اس علاقے کی پسماندگی کو دور کر سکوں. تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا. جو میرے چینل پہ نئے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک موصول ہوتا رہے. تب تک دیجیے مجھے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.